ناظرین شیعہ عزاداری، آج کی یہ مجلس بعنوان مجلس چہلم برادرم باقر مہدی الفلیم ابن ظہیر الحسن مرحوم منعقد کی گئی ہے۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا۔ انشاءاللہ تلاوت کے فرائض کو انجام دیں گے عالی جناب مولانا سید حیدر علی تابر صاحب۔ اس کے بعد شعراء کرام بارگاہ امامت میں منظوم نذرانِ عقیدت پیش کریں گے۔ مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا وسیع حسن صاحب قبلہ۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ قل واللہ کی تلاوت فرما کر باقر مہدی الفلیم ابن ظہیر الحسن مرحوم کی روح کو ایصال فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا وحدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن أذن له الرحمن وقال صوابا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. نعرہ صلوات. چار مصرے پیش خدمت ہیں کہ غم تیرا ایک بار پھر ذہن بشر پر چھا گیا. غم تیرا ایک بار پھر ذہن بشر پر چھا گیا. ذکر تیرا پھر دل مغموم کو تڑپا گیا. ذکر تیرا پھر دل مغموم کو تڑپا گیا. اور موت تو برحق ہے مرنا ہے سبھی کو ایک دن. موت تو برحق ہے مرنا ہے سبھی کو ایک دن. یہ تو تھا کردار جو آنسو ہمیں رلوا گیا. یہ تو تھا کردار جو آنسو ہمیں رلوا گیا. ایک محمد کا ایک بند صرف 5 مصرے پیش خدمت ہیں، آپ حضرات کے سماعت فرما لیں مرحوم کے اصالہ ثواب کے سلسلے سے. کہ اٹھ گیا فرش عزا شہ کی بچھانے والا. اٹھ گیا فرش عزا شہ کی بچھانے والا. مجلس حضرت شبیر میں آنے والا. اپنا گھر بار شہیدی پہ لٹانے والا. اپنا گھر بار شہیدی پہ لٹانے والا. بیت سماعت فرمائے کہ کون کہتا ہے کہ بیمار تھے باقر مہدی. کون کہتا ہے کہ بیمار تھے باقر مہدی. ایک بیمار کے غم خوار تھے باقر مہدی. ایک بیمار کے غم خوار تھے باقر مہدی. میں گزارش کر رہا ہوں جناب شفق صاحب فیض آبادی کی خدمت میں کہ تشریف لائیں. ایک نعرہ صلوات. ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ. دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ. دیکھ کر ہنستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے باپ. سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کا مر جاتا ہے باپ. سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کا مر جاتا ہے باپ. لمحہ لمحہ زندگی بھر اس کو یاد آتا ہے باپ. عمر بھر رہتی ہے اس بیٹے کے دل میں ایک خلش. جب ترقی دیکھنے سے پہلے مر جاتا ہے باپ. جانے کتنے خواب کرتے ہیں سفر بچے کے ساتھ. جانے کتنے خواب کرتے ہیں سفر بچے کے ساتھ. گھر سے پہلی بار جب اسکول لے جاتا ہے باپ. تھام کر انگلی جسے چلنا سکھایا مدتوں. تھام کر انگلی جسے چلنا سکھایا مدتوں. ایک
دن اس کے سہارے کو ترس جاتا ہے باپ، زندگی بھر چلتا رہتا ہے مشینوں کی طرح، زندگی بھر چلتا رہتا ہے مشینوں کی طرح، موت کی گودی میں ایک دن تھک کے سو جاتا ہے باپ۔ رو کے زینب نے کہا بابا بھرا گھر لٹ گیا، رو کے زینب نے کہا بابا بھرا گھر لٹ گیا، جب شب شام غریبا میں نظر آتا ہے باپ۔ یہ عزاداری کا صدقہ ہے جو پر زخم رضا، یہ عزاداری کا صدقہ ہے جو پر زخم رضا، مجلسوں میں روتے ہیں ہم اور جزا پاتا ہے باپ، مجلسوں میں روتے ہیں ہم اور جزا پاتا ہے باپ۔ میں جناب شاور فیض آبادی سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں، ایک نعرہ سلوات۔ استاد کی فرمائش ہے کہ چوتھے امام کے حوالے سے مصائب کا ایک مطلع اور دو بند آپ کی سماعتوں کے حوالے، ایک نعرہ سلوات۔ موسم گریا ہے رونے اور رلانے والا، جانب شام ہے ایک قافلہ جانے والا، کون ہے زینب کو ناقے پہ بٹھانے والا، ارے ایک بیمار ہے، ایک بیمار ہے غم سب کا اٹھانے والا، قید ہے قید ہے قید ہے قید مصیبت سے بچانے والا، آگے آگے رہے پرخار پہ بیمار چلا، بیڑیاں پہنے ہوئے ایک قافلہ سالار چلا، سر جھکائے ہوئے ایک لاغر و ناچار چلا، ارے کوئی اپنا نہیں
اپنا نہیں امداد کو آنے والا، قید ہے قید ہے قید ہے قید مصیبت سے بچانے والا، آبلے پھوٹ گئے تلووں سے خون رستا ہے، چل نہیں سکتا ہے بیمار مگر چلتا ہے، حسرت و یاس سے بابا کی طرف تکتا ہے، ارے کوئی اپنا نہیں، کوئی اپنا نہیں امداد کو آنے والا، قید ہے قید ہے قید ہے قید مصیبت سے بچانے والا، جس میں اطہر پہ ہے دروں کے نشاں اہل عزا، کوئی سنتا نہیں عابد کی فغاں اہل عزا، اپنی تکلیف کرے کس سے بیاں اہل عزا، ارے بار غم کون ہے، بار غم کون ہے، شاور یہ اٹھانے والا، قید ہے قید ہے قید ہے قید مصیبت سے بچانے والا۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ خطیب احسن حجت الاسلام عالی جناب مولانا وسیع حسن صاحب قبلہ کی خدمت میں گزار ہوں کہ سرکار تشریف لائیں۔ ایک نعرہ صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا و نبینا وشفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جلالک و جمالک واللعن علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، صدق اللہ تعالی حیث یقول
وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. صلوات بر محمد و گزارش ہے آپ حضرات سے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم باقر مہدی علیم ابن ظہیر الحسن صاحب مرحوم کی روح کو ایصال ثواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر زبان میں کلام میں وزن پیدا کرنے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے اپنے اپنے اصول ہیں، اپنے اپنے ضوابط ہیں. اسی طریقے سے عربی زبان میں بھی کلام میں تاکید پیدا کرنے کے، وزن پیدا کرنے کے لیے بہت سے طریقے ہیں. من جملہ اس میں کہ اگر کلمے کے شروع میں لام کا اضافہ کر دیا جائے تو کلام میں تاکید آ جائے گی. ایک. دو، ایک آدھ حرف کو تبدیل کر دیا جائے، جیسے اذان کے معنی پکارنا، اسی سے بنا ہے مؤذن. مؤذن کے معنی پکارنے والا، چیخنے والا. اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے اذان ایک مخصوص عمل کا نام ہوگا، ورنہ لغوی اعتبار سے ڈکشنری میں اذان یعنی پکارنا. چنانچہ قرآن میں بھی یہ لفظ یوز ہوا ہے اسی لغوی معنی میں کہ جب وہ جناب یوسف کو اپنے بھائی کو روکنا ہوا تو جو ہے وہ انہوں نے بنیامین سے کہا یار کہ تم رکو گے؟ انہوں نے کہا رک جائیں گے. تو انہوں نے کہا دیکھو پھر ہم جو جگاڑ کریں گے پھر تم فیل مت کرنا، لیکن اب وہی طریقہ ہے، مجبوری ہے تم کو روکنے کا. تو بنی اسرائیل کا قانون یہ تھا کہ اگر کوئی چور پکڑا جائے گا تو جس کی چوری کیا اس کا غلام ہو جائے گا. اچھا، یہ کیس یوسف کے اوپر ہو چکا ہے. یوسف علیہ السلام کی ایک پھوپھی تھی جو بہت زیادہ چاہتی تھی یوسف کو، تو وہ لے گئی حضرت یعقوب سے کہ بھیا بچے کو ہم پالیں گے. اب جب تھوڑا بڑے وڑے ہوئے تو جناب یعقوب نے کہا کہ آپا اب ہمارا لڑکا واپس کرو. تو اب واپس تو کرنا تھا مگر اس چکر میں تھی کیا کریں. تو وہاں بھی سیٹنگ کی پھوپھی بھتیجے نے، اے بیٹا رہو گے؟ کل ہاں پھپھو رہیں گے. تو وہ جناب ابراہیم کا جو ہے وہ ایک کمر بند تھا، وہ انہوں نے یوسف کی مرضی سے یوسف کو باندھ دیا. ان کا بھیا لڑکا تمہارا لے جاؤ، اور لے گئے. اس کے بعد کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ روتی بلکتی آئیں، اے ابا کا کمر بند غائب ہو گیا، کہاں گیا؟ تو یعقوب نے کہا بھائی ڈھونڈ لو، تلاش کر لو. سارا تلاش ولاش کیا، آخر میں کہہ اس کے اوپر بھی مجھ کو شک ہے. کہا دیکھ لو بھائی، اس کو بھی دیکھ لو، یہ دیکھو یہ دیکھو یہاں بندھا ہوا ہے. تو یعقوب نے کہا بھائی یہ اس میں ہے تو کوئی سازش، مگر آپا ہم ثابت نہیں کر سکتے کہ ہمارا لڑکا چور نہیں ہے. وہ بہانہ تھا. اب جناب یوسف کے سامنے جب بھائی آئے وہ روکنے کے چکر میں آئے، کیا جگاڑ کریں کیا جگاڑ. تو اپنا کیس یاد آ گیا کہ پھپھو نے مجھ کو چوری کا الزام لگا کے روکا تھا. تو ان کا بھیا رکو گے؟ ان کا ہاں رکیں گے. کہا ٹھیک ہے. تو اب کیا کریں؟ تو جو گیہوں دیا گیا تھا تو اس کا وہ جو ناپنے والا برتن تھا اس کو بنیامین کے بورے میں دھیرے سے ڈلوا دیا اور بورا سیلڈ ہو گیا. اب قرآن کی آیت ہے پلاننگ کے تحت، ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون. پھر چلانے والا چلایا، پکارنے والے نے پکارا، مؤذن پکارنے والا، اے تم لوگ چور ہو. تو اذان کے معنی خلاصہ یہ پکارنا، مؤذن یعنی پکارنا. اذن
یعنی اس نے پکارا. لیکن اگر اسی میں اگر باپ تبدیل کر دیا جائے, ازنا کے پاس صرف ایک تے بڑھا دیا جائے, ازنا کی جگہ تعزنا کر دیجیے آپ, تو ازنا کے معنی پکارا اس نے, اور تعزنا کے معنی ہو جائیں گے تاکید کے ساتھ پکارا. تو ایک طریقہ یہ ہو گیا کلام میں تاکید پیدا کرنے کا, ایک طریقہ یہ ہو گیا. ایک طریقہ یہ ہے کہ کلمے کے شروع میں لام بڑھا دیا جائے. ایک طریقہ یہ ہے کہ کلمے کے آخر میں نون بڑھا دیا جائے, جس کا اصل جو ہے وہ لفظ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ لگا ہی اس لیے تاکہ کلام میں تاکید پیدا ہو. نون کی بھی دو قسمیں ہیں, بچپنے میں قرآن مولوی صاحب نے پڑھایا ہوگا. ایک نون وہ ہے جس پر تشدید ہوتی ہے, ایک نون وہ ہے جو ساکن ہوتا ہے. عربی کا بڑا کمال ہے, زبر زیر سے معنی بدلتے ہیں. مؤذن پکارنے والا, مؤذن جس کو پکارا جائے. اے وسیم بھائی, میں ہوں مؤذن, یہ ہے مؤذن جس کو پکارا گیا. تو ایک زبر زیر سے معنی بدلتے ہیں, کم زیادہ پر معنی بدلتے ہیں. ایک قانون ہے عربی کا, ان زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی. حروف کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت ہے. تو اب نون دو طرح کے ہوئے, ایک تشدید والا اور ایک ساکن. تو تشدید والے میں زیادہ ہے, تو کہتے یہ ہے کہ اگر آخر میں نون تشدید والا ہے تو تاکید میں بھی شدت ہوگی, اور اگر نون ساکن ہے جس کو مدرسے کی زبان میں خفیفہ کہتے ہیں تو تاکید بھی ہلکی ہوگی. یہ اتنی چیزیں ہم نے, تو کہیں باپ کی تبدیلی سے کلام میں تاکید آتی ہے, کہیں شروع میں لام کے اضافے سے, کہیں آخر میں نون کے اضافے سے. اب اگر قرآن کسی آیت میں, ایک ہی آیت میں تاکید کی یہ ساری چیزیں اکٹھا کر دے, تو کوئی بھی کم سے کم پڑھا لکھا آدمی بھی یہ سوچنے پر مجبور ہوگا منیر صاحب کہ اس کا مطلب میٹر موسٹ امپارٹنٹ ہے, کہ جس کے چکر میں اللہ نے ساری تاکیدیں یہاں اکٹھا کر رکھی ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ تو توجہ کی ضرورت پڑے گی نہیں پڑے گی؟ کہا ہائے کیا مولوی صاحب زیادہ بیوقوف نہ بناؤ, ادھر ادھر ٹائم نہ بڑھاؤ, آگے چلو. اب میں آپ کو سناتا ہوں, جب اتنا سمجھ گئے کہ تاکید کی ساری صورتیں یہاں ہیں, ارشاد ہوتا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ. اذنا نہیں ہے, تو اب ترجمہ سیدھا سمجھ گئے نا آپ. یہ نہیں ہوا کہ اللہ نے پکارا, نہیں. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ, یاد کرو اس موقع کو کہ جب تمہارے پالنے والے نے بڑی تاکید کے ساتھ یہ کہا, کیا لَإِن شَكَرْتُمْ, لام کے ساتھ. ان شکرتم بھی ہو سکتا تھا, نہیں, لام تاکید. لَإِن شَكَرْتُمْ, اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے. اب آئیے صاحب, ساری تاکیدیں ہیں. ازیدکم بھی ہو سکتا تھا, میں اضافہ کر دوں گا, نہیں, ازیدکم نہیں کہا, جبکہ جملہ پورا ہو جاتا. شکریہ ادا کرو گے ازیدکم, میں بڑھا دوں گا, نہیں کہا ازیدکم. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, لام بھی تاکید والا, نون بھی تشدید والا. اس کے علاوہ آپ کوئی ترجمہ نہیں کر سکتے. آپ کے پاس اردو میں الفاظ نہیں ہے مطلب کو سمجھانے کے لیے, سوائے اس کے کہ 10-20 بار آپ اس کی تکرار کر دیجئے کہ ضرور بالضرور, حتماً حتماً, یقیناً ہم اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتے جائیں گے. صلوات در محمد و آل. تو اب میں بات سمجھ میں آ گئی نا آپ کے. ارشاد کیا ہوا کہ اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے. کچھ لوگ اسکت سمجھتے ہیں نا, دیہاتی آدمی سمجھتے ہیں, آلسی ہوتے ہیں, کاہل ہوتے ہیں, پسیسن ٹائپ کے پڑے ہوئے ہمیں, یار ٹھیک ہے یار, جتنا جو ہے مل رہا ہے ٹھیک ہے, جو ہے 5 ایکڑ ہے 10 ایکڑ ہے, اتنا بہت ہے, ہم کو اور کی ضرورت نہیں ہے. نہ شکریہ ادا کریں گے نہ ہم کو اور چاہیے. یہ مطلب نکل رہا ہے نہیں نکل رہا ہے کہ اگر شکریہ ادا کرو گے ہم بڑھائیں گے. کو صاحب ہم جتنے میں مست ہیں خوش ہیں,
نہ شکریہ ادا کریں گے نہ ہم کو. اور اگر قرآن صرف اتنے پر رک جاتا تو ہم یہ سمجھتے کہ شکریہ ادا نہیں کرو گے تو آگے نہیں بڑھ پاؤ گے, جہاں ہو وہیں رہ جاؤ گے. تو ٹھیک ہے, لیکن قرآن یہاں رکا نہیں. قرآن نے کہا, اور ایک بات نوٹ کر لیجیے, یہ نہیں ہے کہ نعمت جو ہے وہ صرف رک جائے گی اور اضافہ نہیں ہوگا, شکریہ نہیں ادا کرو گے تو. نہ, وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اور اگر کفران نعمت کیا تو اب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف نعمت روکیں گے, بلکہ ارشاد ہوا ان عذابی, ان بھی تاکید کے لیے ہے, لشدید, ہمارا عذاب سخت ہے, شدید ہے. تو ایک تو خود لفظ شدید, اس کے ساتھ انا, اس کے ساتھ لام, صلوات درمان, دونوں میں تاکید ہے. تو اب پہلے آپ پہلے والے حصے کا مفہوم سمجھ میں آ جائے تو دوسرا والا وہ میٹر ہے کہ آدمی خود بخود سمجھ جائے گا. وقت رہا تو میں بڑھوں گا, ورنہ کل 11 تاریخ سوچ رہا تھا ایک آدھی داستان سے ہی اپنے امام رؤوف کے بارے میں گزارش کر دی جاتی, دھیرے دھیرے اس طرف سے چلتے ہوئے. تو اب پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہاں وثیقہ کے سامنے گیٹ بن رہا تھا. تو آج کل تو آپ جانتے ہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ مستری آئے کہ نہ آئے, مزدور آئے کہ نہ آئے. بیچارہ گھر سے چلا, وہ زبردست بارش ہوئی کہ غائب. اب معلوم ہوا صاحب سیمنٹ آ کے رکھی ہوئی ہے, وہ سب رکھا ہوا, اتوار کا دن تھا, کچہری بند تھی, مستری آ گیا, مزدور غائب. اب کیا ہو صاحب؟ تو وسیم بھائی کے 2 پوتے ہیں, ایک کا نام حمد اور ایک کا نام سامن. وکیل صاحب کے ایک صاحبزادے ہیں جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ سینئر شاعر جناب شفق صاحب. ان لوگوں نے کیا کیا کہ بھائی دیکھو ایسا ہے کہ مستری تو آ گیا, اس کا پیسہ تو جائے گا, مزدور آئے نہیں تو ایک کام کرو کہ میاں شفق تم جو ہے وہ ایک پھاوڑا لے کر کے اس میں گٹی بھر بھر کے جو ہے وہ اس میں تم سر پہ لے کے آؤ, اور حمد اور سامن تم ذرا وہ پکڑوا لو سیمنٹ کی بوری. قبل اس کے کہ شفق صاحب جو ہے وہ معذرت کریں کہ صاحب میرے بس میں نہیں ہے, میرا جسم میں منحنی ملاحظہ کیجئے, میں کیسے یہ گٹی کا جو ہے وہ بوری اٹھاؤں گا. قبل اس کے کہ حمد اور سامن صاحب یہ کہیں کہ صاحب میرے بس میں نہیں ہے سیمنٹ کی بوری اٹھانا, اس سے پہلے شبیہ صاحب کی عقل پر سوال شروع ہو جائے گا. اس سے پہلے وسیم صاحب اور نعیم کی عقل پر سوال شروع ہو جائے گا کہ ہمیں بھیا نعیم کلیم تمہیں عقل نہیں ہے, وہ 4 سال کے لڑکے وہ بوری اٹھا سکیں گے؟ تو جو چیز ہمارے بس میں نہیں ہے عقل مند آدمی اس کا حکم نہیں دے سکتا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ خالق عقل ہے, تو جب کلیم حکم نہیں دے سکتے حمد کو, شبیہ صاحب حکم نہیں دے سکتے جو ہے وہ شفق کو, جو ان کے بس میں نہ ہو, تو کیا یہ چیز آپ مان سکتے ہیں کہ جو چیز ہمارے بس میں نہیں اللہ اس کا حکم دے گا ہمیں؟ صلوات مان سکتے ہیں آپ؟ کہ یہ تو امپاسبل ہے, یہ تو امپاسبل ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ شکریہ ادا کرو, کہ تو بالکل کر سکتے ہیں. میں نے کہا میں آپ کو سمجھاتا ہوں, شکریہ بھی ادا کرنا ممکن نہیں ہے, اور یہ بھی نہیں ممکن ہے کہ اللہ تکلیف مالا و طاق کرے جو ہمارے بس میں نہیں ہے. مثلا صلوات پڑھیے, سمجھاتا ہوں آپ کو. ہمارے یہاں وثیقہ اسکول میں اور مدرسہ ناظمیہ کے کورس میں ذرا سا کہیں ڈفرنس ہے. جیسے یہاں جو ہے وہ 8ویں کلاس میں پڑھائی جاتی ہے گلستہ کا 8واں باب, ہمارے یہاں مدرسہ ناظمیہ میں 6 کلاس میں پڑھائی جاتی تھی گلستہ کا 1 باب. یہ تھوڑا سا ڈفرنس ہے, مگر ہے بڑی غضب کی کتاب. گلستہ کے جب آپ شروع میں جائیے گا تو اس کا جو مقدمہ ہے وہ سن لیجئے آپ, ایک لائن کا ہے, اپنے مفہوم میں سناتا ہوں. شیخ سعدی کہتے, بور تو نہیں ہو رہے ہیں نا, بہت آرام سے چلتے ہیں, اس لیے کہ جہاں جو ہے وہ بیٹھنے میں سوشل ڈسٹینسنگ ہونا چاہیے, وہیں سے ہی بات الفاظ میں بھی اب سوچتا ہوں سوشل ڈسٹینسنگ کر کے بات کی جائے.
صلوات دھیرے دھیرے آرام آرام سے. ہاں فاصلے کا آپ حضرات لحاظ رکھیے. خب تو شیخ سعدی کہتے ہیں, مفہوم عرض کر رہا ہوں ان کا, پالنے والے. اچھا یہ بتائیے سر, ہماری زندگی میں جو اضافے کا سبب ہے سانس کا آنا ہی جانا تو ہے, بقیہ سب صحت کی علامت ہے. زندگی کی علامت ایک چیز ہے نا, سانس کا آنا جانا. تو اگر سانس اندر نہ جائے تو موت ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا سانس اندر چلی گئی, حبس ہو گئی, باہر نہ نکلے تو مر گیا آدمی. شیخ سعدی کہتے ہیں پالنے والے ہر وہ سانس جو اندر آتی ہے ادامہ حیات کا سبب ہے, زندگی میں اضافے کا سبب ہے. اب اگر سانس جا کے رک جائے نہ نکلے تب بھی موت. وہ ہر نفسی کے برون آیت مفرحات, اور جو سانس باہر آتی ہے وہ بھی فرحت کا سبب ہے. اب شیخ سعدی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ در ہر نفسی دو نعمتی. اب ہر سانس میں دو نعمت ہے اور ہر نعمت میں ایک شکریہ ہے. تو اب اس حساب سے کیا ہوا, سانس اندر گئی کہیے شکرن للہ, سانس باہر آئی کہیے شکرن للہ. اگر واقعی اس پر عمل کرنے لگے ہم آپ, شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ, تو کون مرثیہ پڑھے گا اور کون مجلس پڑھے گا اور کون دوسرا کام کرے گا؟ اچھا چلیے صاحب, مان لیں کہ زبان سے مت کہیے صاحب, دل میں دہراتے رہیے, پڑھتے رہیے اندر اندر, بقیہ دوسرا بھی کام کرتے رہیے, چل تو جاتا. مگر سعدی ودی کی کیا اوقات ہے اہل بیت کے مقابلے میں؟ چوتھے امام کی ایک دعا ہے, اس سے تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بھیا پہلے جو اندر گئی ہے سانس اس کا تو شکریہ ادا کر لو, باہر والی کی تو بات کی ہے. کا کیا مطلب؟ اب امام کی ایک دعا ہے, ایک جملہ بہت کہتا ہوں, اس دن بھی کہا تھا میں نے مجلس میں, شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے ہیں. خدا شاہد ہے کسی مسلک میں کسی مذہب میں خدا سے بات کرنے کا وہ ہنر اور سلیقہ نہیں ہے جو اہل بیت کے صدقے میں ہمارے پاس ہے. آپ جو ہے وہ دعائیں پڑھیے نا, ایک دعا بھی آپ نے پڑھی ہوگی ماہ مبارک رمضان میں, دعائے ابو حمزہ صومالی, دعائے سحر ہے. اکثر لڑکے اعتراض کر ہمارے ابا نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے, کہتے ہیں نہیں کہتے؟ ہمیں جو ہے پیدا ہوتے ہی اماں مر گئی ہماری, ابا نے دوسری شادی کر لی, ماموں نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہمارا. اور یہ باپ کہلانے کے لائق ہے یا نہیں ہے؟ ہم چاہے جتنا سمجھا دیں آپ کو, آپ کا جواب یہی ہوگا کہ مول صاحب ممبر سے پھینکنا ہو رہا ہے, ہمارے جیسا بیہودہ باپ ملا ہوتا تب سمجھ میں آتا. ہوتا ہی نہیں ہوتا. لیکن اب سنیے آپ, اس میں کوئی موضوع چھوڑے ہی نہیں ہے امام نے, سمجھے آپ؟ اس میں ایک جملہ ہے اسی دعائے ابو حمزہ صومالی میں, فرماتے ہیں کہ اجزہما بالاحسان احسانا. اچھا یہ بتائیے چوتھے امام کی یہ دعا ہے, ان کے والد کا کیا نام ہے؟ امام حسین سلام اللہ علیہ اپنی اولاد کے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ امام حسین سلام اللہ علیہ اپنی اولاد کے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کریں گے؟ لیکن چوتھے امام کا جملہ ہے دعا میں یہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کو نہیں کہہ رہے ہیں, اس دعا کے بہانے سے ہم کو تربیت کر رہے ہیں کہ بھیا کسی کا باپ بھی خراب ہو سکتا ہے مگر باپ باپ ہے, ہر حال میں اس کا خیال رکھو. چنانچہ اس جملے میں دعا میں یہ ہے حضرت کے اجزہما بالاحسان احسانا وبالسیئات غفرانا. پروردگارا ہمارے باپ نے اگر اچھا کیا تو ان کے ساتھ تو اچھا کر, وبالسیئات غفرانا ہمارے باپ نے اگر ہمارے ساتھ برا کیا تو معاف کر دے. یہ کہاں سے تربیت ملے گی؟ صلوات بر محمد و آل.
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت تو شادی تک تو بات چل جاتی، لیکن چوتھے امام کی ایک دعا ہے جس میں اور بھی بڑی جو ہے وہ عجیب بات ہے. فرماتے ہیں الہی کیفا اشکرک، پالنے والے میں کیسے تیرا شکریہ ادا کروں. کیا مطلب؟ اب اگلا فقرہ. اس لیے کہ جیسے ہی میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ بھی تیرا کرم ہے کہ تو نے ہم کو شکریہ کی توفیق دی، ورنہ نہ جانے کتنے لاکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی دنیا میں ہیں جن کو نہ دین سے مطلب، نہ ایمان سے مطلب، نہ خاندان سے مطلب، نہ رشتہ دار سے مطلب. تیرا کرم ہے کہ تو نے یہ مزاج دیا کہ میں تیرا تو یہ شکریہ ادا کرنا بھی تو تیرا کرم ہے اور یہ بھی ایک نعمت ہے. تو اب سانس اندر گئی، ابھی باہر والی کی بات مت کیجئے، سانس اندر گئی، آپ نے کہا شکرن للہ زندگی بڑھی. جیسے ہی آپ نے کہا شکرن للہ، امام نے کہا یہ توفیق الہی ہے کہ تم نے شکریہ ادا کیا، لہٰذا اس توفیق کا شکریہ ادا کرو. وہ شکریہ ادا کیا، اب اس توفیق کا اس شکریہ کے شکریہ کا مطلب زندگی ختم ہو جائے ایک سانس کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا. تو باہر والے کا کیا کرو گے تم؟ ایک چیز ہو گئی. ایک کتاب یہاں وثیقہ میں پڑھائی جاتی ہے کامل اور فاضل میں، اتفاق سے میں ہی پڑھاتا ہوں، وہ عقائد پہ ہے، اس کا نام ہے باب ہادی عشر. تو اب ظاہر جب آدمی کو پڑھانا ہے، ایک تو یہ گاؤں باؤں کر کے چلے گئے، آپ لوگ تو اسکول میں رہے ہیں، ہر طرح کے ٹیچر آپ کو ملے ہیں، گھنٹہ پورا ہو گیا، لڑکوں کو سمجھ میں کچھ نہیں آیا. ایک یہ ہے کہ ماٹ صاحب آئے 15 منٹ پڑھایا، 1 مہینے بعد لڑکے سے پوچھ لیے پورا بتا دے گا. ایسے تو ایسے ٹیچروں کو اگر واقعی پڑھانا ہے تو وہ ہوم ورک کرتے ہیں لڑکوں سے زیادہ. وہ پہلے اپنا مطالعہ کریں گے، مطالعہ کرنے کے بعد لیٹیں گے، لیٹے کے بعد چادر اوڑھیں گے، پھر کلاس کا تصور کریں گے، پھر اس کو آسان کریں گے. 1 گھنٹہ اپنے بستر پر پڑھانے کے بعد 20 منٹ کلاس میں پڑھائیں گے اگر محنت کرنے والا ہے. تو کبھی کبھی جو ہے وہ کہتے ہیں نا دورہ پڑتا ہے، جیسے کسی کو پاگل پنے کا دورہ پڑ گیا، کسی کو کچھ کا دورہ پڑ گیا، اسی طریقے سے کبھی کبھی تقوی کا دورہ پڑتا ہے. آپ لوگوں کو بھی احساس ہوگا نا، بڑے مومن ہو گئے 2-4 دن. اسی طریقے سے کبھی کبھی پڑھانے کا دورہ پڑ جاتا ہے. تو کبھی کبھار جو پڑھانے کا دورہ پڑا تو پڑھنا بھی پڑتا ہے، شوق ہوا کہ یار آپ آج محنت کر کے جائیں گے. تو وہاں ایک جگہ ملا اسی کتاب کی شرح میں نعمت الہی کے ذیل میں کہ ایک جسم انسانی میں 16,000 نعمتیں ہیں. نہ میں کاؤنٹ کر سکتا ہوں، نہ آپ اتنے جو ہے وہ ہے کہ ہم سے کہیں گے گن کے بتاؤ. لیکن موٹی موٹی تو سب جانتے ہیں نا، یہ کم نعمت ہے، یہ کم نعمت ہے. اللہ کچھ نہ کرتا منہ ٹیڑھا کر دیتا. ارے بھیا علیم بھائی کی مجلس ہے، وسیع حسن صاحب کا حال کیا کر سکتا ہے؟ خدا نہیں کر سکتا. یہ پورا پلین کر دیتا، کیوں منہ صاحب؟ یہ پورا پلین کر دیتا، ناک غائب، صرف چھید رہتا سانس کے لیے، اور ایک یہاں آنکھ گول سی بڑی سی لگا دیتا بالکل ٹارچ کی طرح سے. آواز بڑی بڑھیا ہے، بولتے بہت عمدہ ہے، شکل دیکھ کے ڈر لگتی ہے. ارے بھیا کون پڑھے گا مجلس علیم بھائی کی؟ کہیں وسیع حسن صاحب. ارے یار کس کو کہہ دیا تم نے دیکھ کے؟ کیا کم کرم خدا کا ہے؟ انصاف سے بتائیے کون سی نیکی ہم نے آپ نے کی تھی کہ اس نے اندھا نہیں بنایا، اس نے بھینگا نہیں بنایا. اچھا بہت خوبصورت ہے آپ، آدمی دیکھتا رہ جائے، سب کچھ ٹھیک ہے، عقل نہیں ہے، کیا کر لیں گے آپ؟ سب کچھ ٹھیک ہے صاحب، ایک پیر ہاتھ ٹیڑھا ہو گیا، گھما گھما کے چل رہے ہیں. تو 10 نعمتیں تو ہم یہ گنا دیں. تو جو آدمی ایک سانس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، باہر کی بات مت کیجئے، وہ اپنے جسم کی بقیہ نعمتوں کا شکریہ کیا ادا کرے گا؟ اس کو چھوڑیے، اب قرآن پڑھ لیجیے. آپ قرآن کہتا ہے یہ 16,000 اور 20,000 کس کے بہکاوے میں آ گئے تم لوگ؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو گے، شمار
نہیں کر سکتے ہو. تو جو انسان ایک سانس کا شکریہ ادا نہ کر سکے وہ اللہ کی انگنت نعمتوں کا شکریہ کیسے ادا کر سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے؟ یہ پاسبل ہے؟ پھر واپس چلیے. نعیم و کلیم جو ہے حمد و سامن سے وہ حکم نہیں دے سکتے، پاگل کہے جائیں گے جو اس کے بس میں نہ ہو. اللہ خالق عقل کیسے ہم سے کہہ سکتا ہے کہ تم یہ کام کرو جو ہمارے بس میں نہیں ہے؟ صلوات بر محمد و چلیے صاحب چھوڑیے اس کو، شکرن للہ شکرن للہ کہتے رہیے، ہو جائے گا. ایک آدمی نے طے کر لیا، کہا وہ بھی نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اب دیکھیے میری مجبوری ہے. آپ کہیں گے ٹائم پاس کر رہا ہے، لیکن بچوں کے دماغ میں بات اتارنا، 5 سال کے بعد بھی اس مجلس کو دہراؤں تو اس مثال سے یار یہ سن چکے تھے. تو یہ مثالیں گڑھتا ہوں میں اسی بنا پر. آپ لوگ بھی اس میں اکثریت گاؤں دیہات کی ہے. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کوئی گاؤں، کوئی محلہ، کوئی قبیلہ شیعوں میں خاص کر کے ایسا نہیں ہے جس میں گروپ نہ ہو، پارٹی بازی نہ ہو، اختلاف نہ ہو. ہے کوئی؟ ہمیں 2 گھر ہیں اس میں بھی گروپ بازی ہے. آپ کو پتہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ صلوات، اس کو بھی 2 منٹ سنی لیجیے. آپ کو پتہ ہے اس میں جو ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آج ہم لوگ 8-9 گھر ہو گئے ہیں. ایک زمانہ تھا 2 گھر تھے صرف، آج سے 100 سال پہلے. اس زمانے کے قصے ہم لوگوں کو پتا ہے. بٹوارے کے چکر میں صاحب وہ کوئی بزرگ ہمارے 14 مہینہ اعظم گڑھی میں رہ گئے کہ صاحب وہ خالی 2 چچا بھتیجے صرف تھے پورے گاؤں میں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ جھگڑا کیوں ہے؟ شیعوں میں اختلاف کیوں ہے؟ نماز کی بات آئیے، ساری دنیا نماز کی پابندی کرے گی، شیعہ نہیں کرتا بیچارہ. وسیع حسن کو نہیں توفیق ہے. یار شیطان، ہم نے کہا شیطان کو آپ سے کیوں دشمنی ہے؟ دوسروں سے شیطان کو دشمنی نہیں ہے، شیعوں سے دشمنی ہے. بھائی بیچارہ ابھی جون کا روزہ ختم ہوا ہے، کسی صورت سے ابھی پورا پانی بھی نہیں پیا کہ جو ہے جماعت کھڑی ہو گئی مغرب کی. اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد 2 بیڑی بھی قاعدے سے نہیں پی پایا تھا کہ عشاء کی کھڑی ہو گئی. اور عشاء ختم ہو کے کھانا کھا کے لیٹا بھی نہیں تھا کہ 20 رکعت چلے جاؤ تھا. اس کو تھکان نہیں ہے، اتنا سب کر رہا ہو. پھر وہ 2:30 بجے سے اٹھ گیا بیچارہ. ہم لوگ ہیں کہ ہم کو جو ہے وہ صاحب اشکت لگتی ہے. کہا شیطان کا تو شیطان ان کو کیوں نہیں کرتا، ہم ہی کو کیوں کرتا ہے؟ اس کا فلسفہ معلوم ہے کہ صحیح کہہ رہے ہیں. شیطان ان کے پیچھے نہیں پڑتا، آپ کے پیچھے پڑتا ہے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے، منع صاحب سمجھ رہے ہیں نا بات؟ شیطان بیوقوف نہیں ہے، شیطان ٹائم برباد کرنے کا قائل نہیں ہے. کیسے؟ صاحب وہ ہم کو جانا تھا مثلا کسٹوا، پہلی بار جا رہے تھے، مجلس پڑھنا تھا. تو وہ جو ہے درزی کنواں کے بعد آگے سے بعد جو مڑتا، کیا نام اس جگہ کا؟ سیدھے چلے جائیے تو منکاپور چلے جائیے گا، اور وہاں مڑ جائیے تو کسٹوا چلے جائیے گا. ایک صاحب وسیم بھائی سے تپے ہوئے تھے یا وسیع حسن سے تپے ہوئے تھے، بڑے ٹائم کے پابند ہے. یہ 10 کا اعلان ہے، آج ان کی مجلس نہ 12 بجوایا تو میرا بھی نام نہیں ہے. وہ سیدوا پور میں جا کے کھڑے ہو گئے 9 ہی بجے سے. جیسے ہی مولانا آئے ان کو یہ سمجھانا کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، ادھر سے نہیں، آپ آگے 20 کلومیٹر جائیے، وہاں سے داہنے مڑیے گا منکاپور سے، وہاں سے یوں آئیے گا، 1.5 گھنٹہ خود ہی لیٹ ہو جائیں گے بیٹا. اب وہ بیچارہ 9 بجے سے کھڑا ہے وسیع حسن صاحب کو گھمانے کے چکر میں. وسیع حسن صاحب 80 کی اسپیڈ میں بھاگے چلے جا رہے ہیں. اس نے نہ ہاتھ دیا، جو 2 گھنٹے سے کھڑا تھا ہم کو بہکانے کے لیے، نہ ہاتھ دیا، نہ روکا، نہ کچھ کہا، واپس چلا گیا. لوگوں نے کہا یار تم 2 گھنٹے سے وہاں کھڑے تھے وسیع صاحب کو بہکانے کے لیے، کچھ بولے نہیں، کام پاگل ہے، اپنے کو ظاہر کریں. جب وہ خود ہی بھاگے چلے جا رہے ہیں منکاپور تو میں کیوں گھماؤں؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ شیطان آپ کو پتا ہو یا نہ پتا ہو، شیطان کو ساری حدیث رسول اللہ کی معلوم ہے. اس کے سامنے سارا کیس ہے. شیطان کو پتا ہے کہ پیغمبر نے کہا علی تمہاری محبت عبادت ہے اور تمام عبادتوں میں افضل ہے. ذکر علی عبادہ وافضل العبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، تمام عبادتوں میں افضل ہے. حب علی عبادہ وافضل العبادہ. علی، اگر کوئی شخص روزوں پر روزے رکھتا جائے،
نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے، حج پہ حج کرتا جائے، کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کرتا جائے، علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو ایسا انسان جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ تو یہ چیز پہلی بتائیے، شیطان اس حدیث کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ بالکل جانتا ہے کہ جس کے دل میں عشق علی نہیں اس کو جنت میں نہیں جانا ہے۔ تو جب کنفرم ہے کہ جنت میں نہیں جانا ہے تو یار روکو، نماز پڑھ رہا ہے، پڑھنے دو یار، کون سا فائدہ ہوتا ہے اس کو؟ ارے یار روکو، جو ہے وہ حج کر چکا 3 4 کا، کرنے دو، کیا فائدہ جب عشق علی نہیں ہے؟ ٹائم برباد نہیں کرے گا وہ۔ کس کو روکے گا؟ کل کے یار یہ شاعر بھی ہے، یہ ذاکر بھی ہے، یہ محب علی بھی ہے، سب کچھ اس کا معاملہ ٹھیک ٹھاک ہے، بس ایک چیز ہے، اگر کہیں نماز بھی کھاتے میں آ گئی تو نکل جائے گا، لہذا اس کو روکو نماز نہ پڑھنے پائے، اس لیے کہ یہ بھی اس کو پتا ہے کہ کوئی اپنے جگاڑ سے جا نہیں سکتا جب تک اہل بیت شفاعت نہ کریں، اور اہل بیت نے کہا ہے جو نماز ہلکا سمجھے گا ہم اس کی شفاعت کریں گے نہیں، کہتے ان کو سب کرنے دو، اسی کو روک لو جس کا ان کا امام چاہتا ہے، بات ختم ہو جائے گی۔ صلوات در محمد اس لیے کہ انہوں نے نماز پڑھ لی تو ان کا تو بیڑا پار ہو جائے گا، لہذا اس کو روکو۔ اجا صاحب وہ بڑے مومن آدمی ہیں، اس پر بھی شیطان کے اثر نہیں ہوا، نماز کے بھی پابند ہے، اب کیا کریں یار، تو بچ گیا، کہا اس سے جنرل گناہ مت کرواؤ، جنرل گناہ کرے گا نا توبہ کر لے گا، بڑھوتی آتے آتے معاف ہو جائے گا، اس سے ایسا کچھ کرواؤ کہ نہ اللہ معاف کرے نہ اہل بیت سفارش کرے۔ کب وہ کیا کرنا ہوگا؟ کب وسیم بھائی کو گالی دلوا دو ان سے، مولوی صاحب سے، اب یہ پھنس جائیں گے، اس لیے کہ ادھر قانون یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی کے اوپر ظلم کیا ہے تو نہ اہل بیت سفارش کریں گے نہ اللہ معاف کرے گا جب تک وسیم نہ معاف کر دے۔ اب ان سے یہ کر لو سب کچھ ٹھیک ہے، ایک بارش بھائی کی زمین مار دیں گے، بھائی اب زندگی بھر کرتے رہے، کچھ ہونے والا نہیں ہے ان کا۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ساری گڑبڑ، زمین مارنا، نماز کرنا، اس طرح کے جو گناہ ہیں یہ شیعوں ہی سے کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ شیطان سمجھتا ہے بقیہ میں تو یہ بچ جائے گا، اسی میں پھنساؤ اس کو۔ صلوات در محمد واحد۔ خوب تو اب میں مثال دے رہا ہوں، یہ نہیں کہ آپ کہیے گا، مثال تو صاحب بغل کے گاؤں والوں سے سرحد کا جھگڑا تھا ہم لوگوں کا پرانا 300 سال، اتفاق سے اب تو حالات بدل کے زمینداری نہیں رہی تو سرحد کا کیا جھگڑا ہوگا۔ بہرحال صاحب اپنے گاؤں سے میں نازمیہ پہنچا اور اس گاؤں سے جس سے جھگڑا تھا ان کے یہاں کا ایک لڑکا میڈیکل کالج میں پہنچا، یاور کے ہوٹل میں، تو دیکھا ہوگا آپ نے، نہیں اس وقت نہیں یہ رہے ہوں گے، یاور کے ہوٹل میں وہ آتا تھا چائے پینے، ہم نازمیہ سے جاتے تھے چائے پینے، وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم اس کو، وہ اپنے خاندان کو ڈر رہا ہے، ہم اپنے خاندان کو ڈر رہے ہیں، لہذا لڑکوں سے ایک بات کہہ دیں، بھیا سنو، قبر میں سب کو اپنا اپنا حساب دینا ہے، چچا کے چکر میں کسی کو گالی مت دینا، چچا تمہاری قبر میں جائیں وائیں گے نہیں۔ صلوات در محمد وآل، سیدھی بات، سارا انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ تو صاحب جو ہے وہ اب وسیع حسن صاحب زیادہ ڈرپوک، ہمت نہیں پڑی یار، گھر والوں کو، خاندان والوں کو پتہ چلے گا سب بگڑ جائیں گے۔ ایک دن وہ لڑکا اٹھ کے آ گیا اپنی میں سے، السلام علیکم مولانا، اب تو حالت خراب ہماری۔ دیکھیے کسی کو ٹھیک کرنا ہے نا تو اپنا اخلاق ٹھیک کر لو، وہ خود ہی بے عزت ہو جائے گا۔ آپ کسی کو گالی دے کے بے عزت نہیں کر سکتے، اپنی اوقات ضرور ظاہر کر دیں گے، اس لیے کہ اگر اس طرح کوئی بے عزت ہوتا تو اہل بیت بے عزت ہوئے ہوتے، یزید بے عزت نہ ہوتا، لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے، آج قیامت تک اہل بیت کا نام عزت کے ساتھ، یزید کا نام داخل دشنام ہو گیا۔ اس طرح سے آپ کسی کو بے عزت نہیں کر سکتے۔ یار چھوڑو وسیع حسن، وہ لوگ بزرگ لوگ، بوڑھے لوگ، ان کا اپنا حساب کتاب ہے، وہ دیں گے اپنا حساب کتاب، ہم سے کیا مطلب۔ اور ایک بات یہ بھی سن لیجئے، ہم نے جب ہوش سنبھالا نا تو یہ ہوا صاحب کہ وہ ایک وہی سرحد کا جھگڑا، وہاں صاحب وہ کیا کہتے ہیں عیدگاہ یہ سب بنا ہوا، بعد میں صاحب وہ سرحد کا جھگڑا چلا، گولی چلی، کیا ہوا ہے تو شہید بابا بھی کہے جاتے ہیں واللہ عالم۔
کیا ہوا کہ جب ہم نے ہوش سنبھالا تو پتہ چلا صاحب کہ ہمارے بزرگوں کی وصیت ہے کہ وہاں کوئی نہیں جائے گا. یہ 300 سال پرانی بات ہے. اب ہم ایران سے پلٹ کے آئے. لوگوں نے کہا کہ صاحب وہ مولانا ہو تو عیدیت نمازیہ پڑھائے دو. میں نے کہا ٹھیک ہے پڑھا دوں گا. میرے چچا مرحوم تھے اللہ بخشے, تھوڑا علاقے کے پردھان وردھان. کہاں؟ ہم نے کہا نماز میں بلایا ان لوگوں نے. پتہ ہے نہ ہم گئے, نہ ہمارے ابا گئے, نہ ہمارے دادا گئے. 300 سال پرانی وصیت ہے. میں نے کہا چچا پردھانی کرو, دین میں مت داخل ہو. کسی کو نسل کو وصیت کرنے کا اختیار نہیں ہے. صلوات بر محمد وآل. 200 سال پہلے صاحب وصیت صاحب وصیت کر کے چلے گئے کہ منع صاحب کی نسل سے بول چال مت کرنا. یہ کہاں کی شریعت ہے؟ یہ کہاں کا دین ہے؟ آپ اپنے کو جناب فاطمہ کے برابر سمجھتے ہیں. صرف ان کو حق تھا ان ظالموں کو کہنے کے لیے میرے جنازے میں نہ آئے. آپ کی کیا اوقات ہے وصیت کرنے کی؟ ہمیں آنے دو, 2 صلوات ہی پڑے گا. صلوات در محمد وآل. بہرحال تو وہ ہو گئی دوستی. خلاصہ کلام یہ کہ اس نے کہا یار بزرگوں نے جو کیا وہ اپنا بھگتیں گے قبر میں, ہم لوگ کیوں جو ہے وہ 200 سال پرانے جھگڑے چکر میں. سمجھیے, غور کیجیے, آپ بھی اسی سے مربوط ہیں جو ہے وہ. 200 سال پرانا جھگڑا بلا وجہ ہم کیوں لے کے چلیں, سب اپنی قبر میں جائیں گے. وہ صاحب ہم کچھ دن رہے نازمیہ میں, ایران چلے گئے, اس نے MBBS کیا, لندن چلا گیا. وہاں سے وہ لوٹا, بمبئی میں کسی بڑے ہاسپٹل میں سرجن ہو گیا ہارٹ کا. ہم لوٹے وسیقہ اسکول میں پرائمری ٹیچر ہو گئے. تو اب چاہے جتنا جھگڑا اختلاف ہو برادری میں, جب آدمی باہر چلا جاتا ہے تو بڑی محبت ہو جاتی ہے. تو علاقے کے جو بمبئی میں لوگ تھے انہوں نے انجمن بنائی. ایک دن فون کیا کہ ہمیں ہر جگہ جاتے ہو, ہمارے یہاں بھی آ کے پڑھ دو گوینٹی میں. انہوں نے صاحب جو ہے ساکیت سے ٹکٹ کروا دیا, سلیپر کلاس کا, چلے گئے. بمبئی میں رہنے کی سب سے بڑی زحمت. تو وہیں جو ہے وہ مسجد کے اوپر ایک اتنا سا کمرہ تھا, 4تھے منزلے پر, دھوپ شدید. چلو بھائی رہیں گے. اب مجلس شروع ہوئی تو غور کر رہے ہیں, اس آدمی کہیں دیکھا ہے, اس آدمی کہیں دیکھا ہے. اترے تو وہ تو پوسٹر دیکھ کے آئے تھے. کہے پہچانا مولوی صاحب, ہم وہی ہے جو لکھنؤ پڑھتے تھے تمہارے زمانے میں MBBS کر رہے. ارے ماشاء اللہ, کہاں رہ رہے ہو؟ ہم نے یہی ہے. اور کیا یہ کمرہ کہنا ہے تمہیں بڑی گرمی ہے؟ ہمارے بچے گاؤں گئے ہیں, چلو ہم اکیلے ہیں آج کل, فلائٹ خالی ہے, AC ہے, ہم روز آئیں گے, مجھے لائیں گے, لے جائیں گے. 10 دن رکھا اس آدمی نے AC میں, بہترین کھانا ایرانی ہوٹل سے آتا تھا, گاڑی سے لاتا تھا. اچھا واپسی کیا؟ ہم نے کہا اسی ساکیت سے, کہ سلیپر کا ہوگا. ہم نے کہا کہ نہیں چھوڑو, یہ ٹکٹ لے آیا ہوں میں فلائٹ کا, چلے جاؤ. وہ لا کے اس نے ایئرپورٹ چھوڑ دیا. چلنے لگا, کہنے گھر کب جاؤ گے؟ ہم نے کہا یوں بڑے گاؤں, رات کو پہنچ جائیں گے 8ویں میں. کہنے لگا 10,000 روپے ابا کو دے دینا. انہوں نے منگوایا ہے, کسی کی فیس کا میٹر ہے, وہ رکھ لیا ہم نے. بات ختم ہو گئی. ربیع الاول, جمادی الثانی, رمضان, شوال, ذیقعدہ, ذی الحجہ, پھر دوسرا محرم آ گیا. وسیع حسن صاحب کو کہاں توفیق پیسہ واپس کرنے کی. اب جب ڈاکٹر صاحب گاؤں آئے تو ابا نے بولنا ہی چھوڑ دیا. اماں کے پاس گئے, کیا بات ہے؟ کہنے سنا 2 لاکھ روپیہ روز کماتے ہو اور 10,000 فلاں کے لیے تمہارے ابا نے کہا بھیجا تو کس سے؟ وسیع سے. کہ انہوں نے تو نہیں دیا. کہ کوئی بات نہیں, ہاتھ پیر جوڑ کے ابا کو راضی کر لیا. فیض آباد آ گئے. وہ 10,000 کی کوئی اوقات نہیں جس کو 2 لاکھ کی آمدنی روز کی ہے, لیکن یہ پگڑی لگا کے گھومتے ہو, تم کو تمہاری اوقات تو بتا دی جائے, کتنے بڑے چور ہو. تو وہ آ گیا صاحب. اب وسیع حسن صاحب نے دور سے دیکھا, ہم نے کہا ہو یار یہ 10,000 چکر میں آیا ہے, اتنا کھلا دو اس کو کہ مانگنے کی ہمت ہی نہ کرے. اب وہ صاحب اسٹار کی بریانی بھی آ رہی ہے, ابھی خوب کھلایا ولایا, 2-3 ہزار روپے خرچ کر دیے. وہ چلنے لگا بیچارہ, کچھ نہیں بولا, شاید نکلتے وقت دے دیں. گاڑی میں بیٹھ گیا, شاید اب دے دیں. اسٹارٹ کر دیا, جب گیئر میں ڈال دیا تو کہنے یار یہ لگتا ہے موڈ اس کا نہیں ہے. کہنے یار وہ وسیع حسن وہ ارے استغفر اللہ بھول گیا تھا. ہم نے کہا کہا نا آدمی مومن ہے, بھول گیا تو کسی کے ساتھ لے کے آیا. ہم نے نکالا, ڈراس کھولی, 8,000 روپے نکالے, میں نے یہ رکھ لیجیے. کہنے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, وہ 2,000 اپنا کہیں کار خیر میں لگا. سنو, کار خیر ویر نہیں, 8 کا 8 بات. کیا مطلب؟ ہم نے 10 دیا. ہم نے کہا بالکل آپ نے 10 دیا تھا. کہتی تو 8 ہی ہے. ہم نے کہا یہ بھی 8 ہے. وہ 2 ختم ہو گئے آپ کا. کیوں؟ میں نے کہا کل سے جو آپ کو بریانی کھلا رہا ہوں یہ کہاں سے آئے گا؟ ارے کیا مطلب نہ کھلاتے آپ؟ میں نے کہا میں مولانا ہو کر کے قرآن کے خلاف کروں گا؟ کیا مطلب؟ کہ قرآن کہتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم, شکریہ ادا کرو کہ ہم بڑھا دیں گے. آپ نے بمبئی میں اتنی خاطر میری کی, میرا فرض تھا شکریہ ادا کرنا. پڑھا لکھا آدمی ہے, دین بھلے نہیں آتا,
اس نے کہا مولانا اللہ نے اپنے شکریہ کی بات کی ہے، میرا پیسہ مارنے کا تھوڑا حکم ہے۔ تو ہم نے کہا بھیا تم حدیث تو پڑھو، حدیث کہتی ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسان کا شکریہ ادا نہ کرے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ نے کہا یار یہ تو اچھا ہے، ہماری ساری ہیکڑی ختم ہو گئی، یہ قرآن پڑھ کر کے میرا 2000 ایک بار بتائیں، پڑھا لکھا آدمی جب بے ایمانی پر آتا ہے نا تو حدیث سنا کے بے ایمانی پر کرتا ہے، قرآن سنا کے بے ایمانی کرتا ہے۔ وہی حال وسیع حسن کا ہوا۔ اس نے کہا اب اگر ہم گاؤں میں لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، پنچایت کرتے ہیں، تو سب بیچارے گاؤں والے ہی اپنا ہیکڑی دکھا دے گا وہاں۔ تو ایسا کرو انہی جیسے لوگوں کو بلاؤ۔ تقی العزیز قبلہ خدا غریق رحمت کرے زندہ تو ان کے پاس پہنچ گیا، صاحب ہم کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے سرکار، مگر یہ آپ کے یہاں جو مدرس بے ایمان بہت ہے، حد تک پہنچانا۔ آڈے کا بلائیے، پیش نواز صاحب کو لے آئے، تقی صاحب، حجت صاحب، محسن صاحب، سب اکٹھا ہو گئی پنچایت۔ اب کون بولے گا جب تقی صاحب قبلہ موجود ہے؟ ہاں بھائی فرمائیے آپ کیا ہے؟ اس نے پورا قصہ سنا دیا، میری طرف دیکھا، کیوں بھائی صحیح کہہ رہے ہیں 10,000 کے؟ میں نے کہا جی۔ صحیح ہے کہ آپ نے 8 ہی واپس کیا؟ میں نے کہا جی۔ یہ بھی صحیح ہے کہ آپ ان کے 2 نہیں دیں گے؟ میں نے کہا جی۔ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ میں نے ان کے اوپر خرچ کر دیا۔ کیوں خرچ کیا؟ کہا اس لیے کہ انہوں نے میرے اوپر کیا تھا، میرے پاس نہیں تھا، میں نے انہی کے پیسے سے ان کا شکریہ ادا کیا۔ آپ دنیا جہان کے اسکولوں میں چلے جائیے، وثیقہ کے مدرسین میں جتنا آپس میں پیار ہے آپ کو کہیں ملے گا نہیں۔ کہ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، ہنسی مذاق اپنی جگہ تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے، سب ایک دوسرے سے جان چھڑکتے ہیں، پیار ہے، محبت ہے، لیکن کوئی وسیع حسن کا ساتھ دینے والا ہے اس وقت؟ ارے بھائی محسن صاحب بڑی بے عزتی کروا دی بھائی وسیع حسن نے، بھائی بتاؤ ہیں کوئی ماننے والا ہے؟ تقی صاحب نے کیا کہا؟ یہ بات تو آپ کی میاں معقول ہے کہ آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ اپنی جیب سے شکریہ ادا کرتے، دوسرے کے مال سے شکریہ ادا کرنے کا حق کس نے دیا آپ کو؟ سب کا جواب تو یہی ہوگا نا۔ یہ پورا جو میں نے قصہ گڑھا یہی سمجھانے کے لیے کہ شکریہ اچھی چیز ہے، لیکن شکریہ ہونا کاہے چاہیے؟ اپنی جیب سے نا، اپنی پراپرٹی سے۔ پالنے والے تو کہتا ہے شکریہ ادا کرو، ہم ادا کرنے کو تیار ہیں، تیرے بندے ہیں، نیک بندے ہیں، لیکن پہلے آپ یہ بتا دیجئے کہ ہمارا ہے کیا؟ آنکھ تیری دی ہوئی، زبان تیری دی ہوئی، عقل تیری دی ہوئی، زمین تیری، جائیداد تیری، اولاد، ارے سب کچھ تو تیرا ہے، ہمارا ہے کیا جو ہم تیرا شکریہ ادا کریں؟ اب بتائیے کل ملا کے یہ 40 منٹ کوئی انسان شکریہ ادا کر سکتا ہے؟ جب نہیں ادا کر سکتا تو اللہ نے کہا کیوں؟ صلوات بر محمد، بس تمام ہو گئی۔ سمجھے آپ؟ ان لوگوں کو عقل کے ناخون لینا چاہیے جو کہتے ہیں قرآن کافی ہے، انف ہے۔ بتاؤ اس آیت کا مفہوم سمجھاؤ۔ شکریہ کیا مطلب ہوا؟ نہ اہل بیت ہوں، بہت سی آیتیں ہیں، بجائے ہدایت پانے گمراہ ہو جائیے گا اگر اہل بیت نہ سیٹ کریں اس کو تو۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا انی تارکن فیکم الثقلین۔ اب کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس کا واقعی مفہوم کیا ہوا۔ جتنا آپ ڈیپ میں جائیں گے نا اتنے ہی الجھتے چلے جائیں گے۔ چھٹے امام جعفر صادق ایک حدیث امام نے بتا دیا، اچھا ان کے علاوہ کوئی جانتا بھی نہیں، سارا مسئلہ حل ہو گیا 1 سیکنڈ میں۔ امام نے فرمایا کہ بھیا تم پہلے نہیں ہو، مطلب عرض کر رہا ہوں، تم سے زیادہ ٹائٹ ہو کے اللہ میاں نے موسیٰ سے کہا، تم سے خالی کا شکریہ ادا کرو کہ نعمت بڑھا دیں گے۔ موسیٰ سے کہا گیا موسیٰ جو حق ہے شکریہ کا وہ ادا کرو۔ یہ اور ٹف ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور اسی روایت کی بنیاد میں نے یہ حدیث وہ داستان گڑھی تھی، جو حق ہے وہ ادا کرو۔ ہم آپ تو اللہ میاں سے بات کر نہیں سکتے، لیکن موسیٰ تو منہ لگے ہیں نا، کلیم ہے۔ موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے اللہ میاں ہم بالکل شکریہ ادا کریں گے، آپ اپنا کام کیجئے ہم اپنا کام کریں گے۔ کیا کہا؟ آپ یہ بتا دیجئے ہمارا کیا ہے، ہم شکریہ ادا کرنے کو تیار ہیں، اسی ذریعے کر دیں گے۔ جیسے ہی موسیٰ نے کہا کہ پالنے والے میرے پاس کیا ہے، میرا اپنا جو میں تیرا شکریہ ادا کروں سب تو تیرا ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ
شکریہ کا مطلب ہی یہی ہے. میں کب کہتا ہوں مسجد میں بیٹھ کر کے شکر للہ کی تسبیح پڑھو؟ جس دن بندہ یہ تصور کر لے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا نہیں ہمارے اللہ کا ہے، اسی دن بندہ حقیقی شکر گزار بندہ بن جائے گا. صلوات بر محمد. تو اب شکریہ کی میننگ کیا ہوئی؟ کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارا نہیں ہے، پھر کس کا ہے؟ اللہ کا. تو ہم کیا ہیں؟ کہ آپ کسٹوڈین ہیں، ہے نا؟ آپ امانت دار ہیں. اب امانت دار کا حال یہ ہے کہ 50,000 روپے ہم کو جو ہے وہ سیدین صاحب نے دے دیا لاک ڈاؤن میں کہ آپ گاؤں دیہات میں، وہاں بھی بیچارے دیہاتوں میں تو اور مزدور پیشہ ہیں، تو کوئی ضرورت مند ملے گا تو آپ اپنا سمجھیے گا. ہم سوچ ہی رہے تھے تب تک ان کا فون پہنچا کہ ایک آدمی جا رہا ہے، اس کو 10,000 دے دیجئے. مجھ کو ٹینشن ہوگا 10 دینے میں اس کو، ہم سے کیا مطلب؟ سیدین نے رکھوایا تھا، سیدین نے کہا اس کو دے دو، میں نے دے دیا. سیدین کو پھر بٹوانا ہوگا، پھر دیں گے، نہیں بٹوانا ہوگا میں چپ چاپ بیٹھا رہوں گا. کچھ سمجھ میں آیا؟ امانت داری کے تصور سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نہ ملنے کی خوشی ہوتی ہے، نہ جانے کا غم ہوتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ بالکل جیسے کیشیئر ہے، 50 لاکھ روپے جمع کر لیتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ نہیں، 2 کروڑ روپے بانٹ دیتا ہے بیٹھ کر کے، پیشانی پہ شکن نہیں. کیوں؟ کہہ لے کہ میرا ہے، میں تو امانت دار ٹھہرا. تو جہاں امانت داری کا تصور ہوتا ہے وہاں جوان اولاد بھی مر جاتی ہے نا. باپ تو چھوڑیے، جوان اولاد بھی مر جاتی ہے تو بجائے چیخنے گریبان پھاڑنے کے باپ سجدہ شکر میں سر رکھتا ہے. وہاں تب جو ہے باپ کہتا ہے کربلا میں ہاتھ میں لے کے لاش اپنی اولاد کی، حَوَّنَ عَلَيَّ بِمَا نَزَلَ بِي فَإِنَّهُ بِعَيْنِ اللَّهِ. تب سمجھ میں آتا ہے کربلا میں امام حسین کے لیے اس حدیث کا کیا مطلب ہوا. کلما اشتد الوقت اشرق وجہ الحسین. جیسے جیسے مصیبت بڑھتی جاتی تھی حسین کا اطمینان بڑھتا جاتا تھا، اس لیے کہ حسین اپنا کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے نا، سب اللہ کا ہے، واپس کرتے جا رہے ہیں، اطمینان بڑھتا جا رہا ہے. ایک چیز بس آخری بات کہہ دوں اور زحمت آپ کی تمام. لہذا مین چیز کیا ہے؟ اور اگر یہ تصور ہو جائے نا تو کسی کا باپ مر جائے، کسی کا بھائی مر جائے، کسی کی جو ہے اولاد مر جائے، خاندان والوں کو، اولاد کو، بھائی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس لیے کہ خاندان اس مزاج کا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے امانت ہے. تو اب وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ مجھ کو اپنے بیٹے کی فیس جمع کرنا ہے کہ مرحوم بھائی کے بیٹے کی فیس جمع کرنا ہے. اس لیے کہ اس کے ذہن میں کہ ہم امانت دار ہیں، جیسے اپنے بیٹے کی رسپانسبلٹی ہے ویسے بھائی کے بیٹے کی رسپانسبلٹی ہے. اب سمجھے کہ شکریہ کا مفہوم ترقی کا سبب کیوں ہے. صلوات بر محمد و آل. ایک چیز اور بس آخر میں دوسری چیز پہ توجہ دلا دیں. وسیع حسن صاحب جو ہے وہ قبا پہنتے ہیں، امامہ لگاتے ہیں، پگڑی باندھتے ہیں. صاحب جو ہے وہ مجلسیں 1000-2000 پڑھ چکے ہوں گے، تو یہ اپنے آپ کو بڑا مومن و اللہ والا سمجھتے ہیں. یہ تو صاحب شرابی ہے، کبابی ہے، بدماش ہے، چور ہے، اچکا ہے، خراب. آپ کو پتہ ہے وسیع حسن صاحب اپنے اس گھمنڈ کے چکر میں پھنس سکتے ہیں، اس شرابی کبابی بچ سکتا ہے. صلوات پڑھیے، وہ سمجھا دوں، وہ ختم کر سکتا ہے، وہ بچ سکتا ہے. اور یہ میں اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا ہوں، روایت ہے سیئۃ تسؤک. میں یہ حدیث تو سمجھتا ہوں کہ سنہرے حروف سے لکھے جانے کے لائق ہے. سیئۃ تسؤک خیر من حسنۃ تعجبک. وہ برائی جو تم کو اپنے اندر ذلیل کر دے کہیں بہتر ہے اس نیکی سے جو تمہارے اندر گھمنڈ پیدا کر دے کہ ہم نے تو اتنی نیکی کی ہے. اور اگر یہ مزاج ہوتا نا، بات کر، یہ ہم لوگوں کے یہاں ہے مزاج. 2-4 تھوڑا سا مومن ہو گئے تب جتنے شہر کے لوگ ہیں سب بیہودے ہیں، بدتمیز ہیں، بات کرنے کے لائق نہیں ہیں، چور ہیں، اچکے ہیں. واقعی ہماری ذمہ داری یہ ہے بائیکاٹ کر دینا چور اچکوں کا. بولیے. تو سب سے پہلے تو عاشور کے دن امام حسین کو کہنا چاہیے بھاگ.
گھیر کے لے آیا کربلا میں، پھنسا کے آئے ہو معافی مانگنے، بھگو یہاں سے۔ سب سے زیادہ حق امام حسین کا بنتا تھا حور کو بھگانے کا۔ اگر امام حسین بھی یہ کر دیتے تو آج حور کی حالت کیا ہوتی؟ دنیا میں کوئی سمجھ پائے یا نہ سمجھ پائے، کم از کم حسین کے عزاداروں کو، شیعوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ بروں کا بائیکاٹ کرنے سے وہ ٹھیک نہیں ہوں گے، ان کو سدھارنے کی ضرورت ہے، نہ کہ بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بلکہ ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کا دل پلٹ جائے، اندھیری رات میں 3 بجے توبہ کر کے مر جائے، اور وسیع حسن صاحب اپنے اس گھمنڈ خطابت میں جہنمی ہو جائے، کسی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تب وہ محشر میں کھڑا ہو کے مسکرائے گا، مولوی صاحب تمہاری مجلس سن کر کے آدھی رات کو پہلے توبہ کر لیا تو بھائی بچ گیا، تمہارا کیا چکر ہوا جہنم میں گئے۔ روایت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تب آدمی کہے گا یار ممبر سے پڑھتے تھے، ہم خود عمل نہیں کیا۔ کسی کی گارنٹی نہیں ہے، لہذا نہ کسی کو حقیر سمجھیے نہ کسی کو ذلیل۔ اصل نقطہ کیا ہے؟ سب سے کمینے ہم، سب سے نالائق ہم، سب سے بدتمیز ہم، سب سے بدماش ہم، ساری دنیا ہم سے اچھی ہے۔ جب تک ہمارا مزاج یہ نہیں ہوگا تب تک سماج میں سدھار نہیں ہو سکتا۔ دوسرے کو ٹھیک کرنے کے چکر میں سماج نہیں ٹھیک ہوگا جب تک ہم اپنے کو ٹھیک نہ کر لیں۔ صلوات بر محمد و آل۔ اب سنیے آپ کیسے ٹھیک ہوتا ہے آدمی۔ بس نئی بس چلی تھی، بس اسی وقت ختم ہو گئی، 50 منٹ ہو گیا، بہت لمبی ٹھیک نہیں ہے۔ نئی بس چلی تھی، ایک آدمی نے بس خرید لیا، تو بجائے روڈ پہ چلوانے کے، چالاک آدمی تھا، بزنس میں بھی عقل، چالاکی کون سا کام کرے کہ کم جو ہے وہ اس میں بڑھیا آمدنی ہو جائے۔ اس نے سوچا صاحب آمدنی بھی بڑھیا، ثواب بھی اچھا خاصا، روڈ پہ چلانا نہیں شروع کیا اس نے کیا کیا، قافلہ لے جانے لگا مشہد کا۔ تو اب ظاہر 4-5 دن جانے میں لگے گا، 4-5 دن ادھر ترکی بارڈر پہ تھا اس کا گاؤں تبریز کے پاس، اور ہفتہ 10 دن وہاں رہے گا، پھر آئے گا ہفتہ، تو مہینے میں کا چکر لگتا تھا۔ اب آ گئے صاحب، پھر نامنیشن وغیرہ ہو رہا ہے، پیسہ جمع ہو رہا ہے۔ ایک دن خواب کیا دیکھتے ہیں، یہی مالک بھی ہے ڈرائیور بھی ہے، امام آئے ہیں، امام رضا علیہ السلام۔ فرماتے ہیں اب کی جب اپنے قافلہ لانا، بس لے کے آنا، تو ابراہیم کو لے کے ساتھ آنا، پاکٹ مار جو ہے تمہارے یہاں جیب کترا۔ ابھی وسیع صاحب کسی کو لے کے جائیں، ارے یار وسیع صاحب بتاؤ پیسوں کے ساتھ ان کا ہے، ہم لوگ یہی کہتے ہیں نا بھئی تم کو کیا پتا کس نیت سے ساتھ ہے، تم اس کی نیت جانتے ہو۔ ارے یار خواب باب بتاؤ کہاں جیب کترا ہو، کہاں احباب ہو، کہیں گے نہیں توجہ۔ دوسرے دن پھر خواب ریپیٹ ہوا، سنیے آپ، تیسرے دن پھر ریپیٹ ہوا۔ اس نے کہا یار یہ لگاتار کا مطلب ہے کوئی چکر۔ اب ڈھونڈنا شروع کیا، یار فیض آباد میں ابراہیم جیب کترا کون، کوئی ابراہیم نام کا تو نہیں معاذ اللہ جائے وہ کچھ، اس میں جو ہے وہ تبریز میں ابراہیم جیب کترا کون ہے، تو معلوم ہے فلاں جگہ ملے گا، وہ چور بازار میں رہتا ہے۔ چلے گئے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہیے کل لگے آپ جانتے ہیں ہمارا قافلے کا کام ہے، بس لے جاتے ہیں گے۔ کہ تو وہ سمجھا کسٹمر ڈھونڈ رہا ہے، آپ بھی چلیے ہمارے ساتھ۔ ایک جملہ اور رک کے کہوں، گناہگار تو سب ہیں، ہم لوگ 14 آدمیوں کے علاوہ کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن گناہگار 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک گناہگار وہ ہے کہ گناہگار ہے اور اپنے کو گندا سمجھتا ہے نا۔ ایک گناہگار وہ ہے کہ گناہگار بھی ہے، وسیع حسن ٹائپ کا، ابا قبا پہن کے ممبر پہ آ کے دنیا کو نصیحت بھی کرتا ہے۔ تو وہ جو گناہگار اپنے گناہگار سمجھ رہا ہے اس کے بچنے کا چانس زیادہ ہے، اور وہ جو گناہگار سفید پوش بن کے مبلغ بنا ہوا ہے نا، تو اس کے تو گناہگار ہونا اتنا بڑا عیب نہیں ہے جتنا بڑا عیب گناہگار ہونے کے بعد اپنے کو بڑا صاف ستھرا سمجھنا ہے۔ وہ ابراہیم جیب کترا گناہگار تو تھا، مگر اس کو اپنی اوقات پتہ تھی۔ کیا کا مشہد چلنا ہے،
کا پتہ ہے مشہد کون سی جگہ ہے؟ یہ چور کا جواب ہے بھیا، وہ امام کی بارگاہ ہے، وہاں ہمارے جیسے جیب کتروں کی جگہ نہیں ہے، وہاں پاک لوگ جاتے ہیں، صاف لوگ جاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا منیر بھائی؟ یعنی اس کو اپنی گندگی کا یہی سبب ہے شاید امام کی نظر انتخاب اس پر پڑی۔ اب یہ اصرار کر رہے، کھلا نہیں کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں۔ آخر میں آج ہی کہنے، اچھا وہ سمجھا کہ یہ اپنے بزنس کے چکر میں کہنے بھائی صاحب آپ جس چکر میں ہیں میرے پاس پیسہ ویسہ نہیں ہے، یہ دیکھو فلانی بڑھیا کا بٹوا مارا تھا 4 روپیہ ہے اور میرے پاس، کہنے یار جب ہم تم سے کہہ رہے ہیں چلنا ہے تو تم سے نہ کرائے سے مطلب ہے، نہ کھانے سے، نہ ہوٹل سے، ہم ذمہ دار ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک۔ اس نے بھی سوچا کہ یار پاگل ہو، فری میں زیارت مل رہی ہے تو کاہے کو چھوڑے۔ اس نے کہا ٹھیک، تیاری ہو گئی، قافلہ چل پڑا۔ اب 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، نہیں بس وہی شروع ہوئی تھی۔ تو ٹکری جنگل تو دیکھا ہی ہوگا آپ نے، گئے نہیں گئے؟ اترولہ والے جانتے ہیں، اسی ٹائم کے ساتھ بیابان بالکل جنگل۔ تب تک صاحب کچھ ان کے بھی باپ آ گئے، ڈکیت، نکالو کیا نکال، جس کے پاس جو تھا وہ نکال لیا۔ وہ سب اکٹھا کر کے چوروں نے سردار کو دے دیا، سردار نے جیب میں رکھ لیا، بس چل پڑی۔ کچھ دور جانے کے بعد بس والے نے روکا، بس اتر کے لگا بھوں بھوں رونے۔ ابراہیم نے یہی جیب کترے نے کہا کیا رو رہے ہو؟ کہنے روئے نا، اتنی آدمی تیل بھرانے تک کا تو پیسہ بچا نہیں، ان کو کہاں لے جائیں، کہاں کھلائیں، کس سے قرضہ لیں اس بیابان میں۔ کہنے لگا اچھا کوئی بات نہیں، بلاؤ سب کو، جس کا جتنا پیسہ ہے بتا کے ہم سے لے لے، ہم سب کو دے دیں گے۔ ہاں تمہارا نہیں لوٹا، کہ لے لو یار۔ اس نے سب نے بیان کیا، اپنا سب دے دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا بھائی دیکھو یہ 4 روپیہ میرا تھا، یہ میرا ہو گیا۔ بولے یار تمہارا کیسے نہیں لوٹا؟ کہا تم کو پتا ہے میں کون ہوں؟ تو کون؟ کہا میرا کام ہی جیب کاٹنا ہے۔ تم لوگ ہڑبڑا گئے ڈاکوؤں کو دیکھ کر کے، اور میں خالی یہ تڑا تھا کہ یہ سردار کل پیسہ جمع کر کے رکھتا کہاں ہے۔ جیسے اس نے رکھا میں نے جیب اس کی کاٹ لی، سب کا پیسہ واپس۔ جیسے ہی اس نے کہا میں نے جیب کاٹ لی، تب وہ بس والا اور تیز رویا۔ کہا اب کیا ہمیں پیسہ مل گیا؟ کہا اب سمجھ میں آیا کہ 3 دن لگاتار مجھ سے 8ویں امام نے کہا تھا کہ ابراہیم کو لیتے آنا۔ اب ابراہیم نے کہا کیا ابے پھر سے؟ کہنے اور تم سے میری کیا رشتہ داری ہے، فری میں لے جاؤں گا، میرے امام کا حکم تھا ابراہیم کو لیتے آنا۔ امام نے کہا تھا، امام نے کہا تھا، کہا ہاں خیر، چل پڑی سواری۔ لوگ بس سے اترنے لگے، کہا ابراہیم بھائی آؤ۔ نہیں تم لوگ خود سے آئے ہو، میں پکڑوایا گیا۔ اس نے اس کو فیل کیا کہ مجھ کو سرکار نے گرفتار کروایا ہے، میں یوں نہیں آیا ہوں۔ 3 دن خواب ایسے ہی بلا جا تھوڑی ہوتا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ میں بہت اچھا آدمی ہوں، تو میرے گناہ ان کو پتہ ہے، لہذا انہوں نے پکڑوایا ہے مجھ کو تمہارے ذریعے۔ تو جیسے مجرم جاتا ہے ویسے لے چلو۔ کسی امام کی زیارت میں یہ فقرہ نہیں ہے، السلام علیک یا مغیث الشیعۃ والزوار۔ امام کو کریم بھی کہا جاتا ہے، رؤوف بھی کہا جاتا ہے۔ ایک شخص آیا، اس میں اسی میں ہے، اب وقت نہیں ہے کہ اس کو نکالوں، آپ کو اصل بارہ سنو، اسی میں ہے، نشان لگا کے لایا تھا۔ کسی نے پوچھا امام سے، نہیں معلوم 10ویں امام کی بات ہے 9ویں امام، کہ یہ بتائیے کہ آپ امام حسین کی زیادہ ثواب ہے زیارت کا یا امام رضا علیہ السلام؟ سنیں گے آپ، سمجھ میں آئے گا۔ امام نے کہا کہ امام رضا علیہ السلام۔ وہ آدمی چونک گیا، کیا مطلب؟ امام حسین کا اتنا ثواب ہونے کے باوجود آپ کریں امام رضا؟ یہ یہاں کتاب موجود ہے، اس میں روایت ہے۔ جانتے ہیں جواب کیا دیا امام نے؟ کہا امام حسین کی زیارت کو سنی شیعہ ہر مسلمان کا فرقہ امام حسین کی زیارت کو جاتا ہے، لیکن امام رضا کی زیارت کو صرف تم لوگ جاتے ہو۔ میرا جد مظلوم ہے، غریب ہے، اللہ اکبر۔ لیکن دیکھیے بھائی، ادھر کہا جا رہا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا ثواب
امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے ثواب سے زیادہ ہے، لیکن خود امام رضا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں امام حسین کے لیے؟ بس مصائب اور ختم و دعا سنیں گے آپ۔ امام رضا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابن شبیب۔ ابن شبیب سے امام نے فرمایا، دیکھیے آدمی کو کبھی بھی رونا آ سکتا ہے، بھائی مر گیا تو رونا آ رہا ہے، اولاد مر گئی تو رونا آ رہا ہے، کوئی رشتہ دار رونا آتا ہے، نہیں آتا، بہت سے اوقات آتے ہیں، ہر آدمی زندگی رونے کو دل چاہتا ہے۔ امام نے فرمایا یا ابن شبیب ان کنت باکیا علی شیء فابک للحسین، اے فرزند شبیب اگر تم کو کسی چیز پر رونا آئے نا تو حسین پر رونا۔ حسین پر رونا، اس لیے کہ آپ کے اوپر کیا مصیبت پڑی بتائیے؟ جتنے لوگ ہیں سب نے کچھ نہ کچھ جھیلا ہے، کسی نے بھائی کا داغ دیکھا ہے، کسی نے ماں کا داغ دیکھا ہے، کسی نے باپ کا داغ دیکھا ہے، اللہ محفوظ رکھے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسے جس نے اولاد کا داغ دیکھا ہے، بس نا۔ امام حسین وہ ہیں کہ جن کو کوئی مصیبت بچی نہیں ہے۔ یہ کوئی مصیبت یہ قسم بچی ہے جو امام حسین پر نہ پڑی ہو؟ اولاد کا داغ انہوں نے دیکھا، ماں کا داغ انہوں نے دیکھا، باپ کی ضربت انہوں نے دیکھی، لیکن ان ساری مصیبتوں میں ایک داغ ایسا ہے کہ جس میں امام حسین نے حتیٰ اولاد کے لاشے پر بھی وہ جملہ نہیں کہا جو بھائی پر کہا ہے۔ حتیٰ جو ہے علی اکبر کے لاش پہ گئے، تڑپے، بنیا علی الدنیا بعدک لفا، اب تمہارے بعد کیا کروں گا، زندگانی دنیا خاک سب کچھ ہے، لیکن وہ جملہ جو حضرت ابوالفاضل کے جنازے پہ کہا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی کا داغ کوئی معمولی داغ نہیں ہوتا۔ یہ دل اس سینے میں بڑی تنگی کر رہا ہے۔ ان كنت عزمت على الجهاد فاطلب لهؤلاء الاطفال قليلا من الماء، بھیا اگر جانا ہی چاہتے ہو تو پہلے ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ آئے کہتے ہیں کربلا میں ایک خیمہ مخصوص تھا مشکیزوں سے، وہاں جب گئے ہیں کہ مشکیزہ لے لیں، منظر دیکھیں گے آپ، سنیے برداشت کیسے کرے گا۔ تو وہ جو تاریخ منظر لکھتی ہے نا کہ حضرت ابوالفضل گئے اس خیمے کے ایک مشکیزہ لے لیں، تو کیا دیکھا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے مشکیزے کو ایسے سینے سے لگائے بیٹھے کہ تھوڑا ٹھنڈا ہے یا نم ہے تو اس سے کچھ سکون۔ آپ بتائیے حضرت عباس کے دل پہ کیا گزر گئی ہو؟ آئے مشکیزے کو بھرا، چلو میں پانی لیا، روایت کا جملہ فذکر عطش الحسین ورمى الماء بيده، حسین ان کے بچوں کی پیاس یاد کی، پانی پھینک دیا۔ میں نے یہ جملہ پڑھ دیا دلی میں 5 محرم کے زمانے میں سفر میں، تو وہ مولانا بشیر صاحب فاتح ٹیکسلا کا نام سنا ہوگا، بڑے، تو ان کے بھانجے ابھی ہیں، زندہ ہیں شکارپور کے۔ مجلس کے بعد آ گئے تو وہ اپنی 25ویں زبان، مول صاحب یہ تم نے کیا پڑھ دیا؟ میں نے کیا کہ حضرت عباس نے حسین کے بچوں کی پیاس یاد کی اور پانی پھینک دیا۔ تو مول صاحب یہ بتا دو بھولے کب تھے جو یاد کی؟ یاد آ گئی۔ آپ یہ دیکھیے حق بات کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے کہا ممتاز بھائی کتاب میں تو یہی لکھا ہے کہ حسین اور ان کے بچوں کی پیاس یاد آئی، پھینک دیا، تو بھولے کب تھے جو یاد آئی؟ بات آپ کی صحیح ہے، میں جواب نہیں دے پاؤں گا، مجھ کو ٹائم دیجیے آپ۔ پورا سال گزر گیا، پھر محرم میں پہنچے ہوئی، میرٹھ میں پڑھتے تھے دھوڑلی میں، وہ ایک لڑکا قم سے پلٹا تھا، اس نے کہا وسیع بھائی دن بھر فالتو ہے، کوئی کتاب ضرورت ہوگی بتائیے گا، دیجیے گا۔ ہم نے کہا یار محرم زمانے میں حسین کے علاوہ کیا پڑھا جائے گا، تو لاؤ مختلف کوئی کتاب دے جاؤ۔ اس نے 2-3 کتابیں دے دی کربلا کے سلسلے میں۔ ایسے کوئی محنت نہیں، خدا جب چاہتا ہوتا ہے۔ ایسے ہی کھولا دیکھا اس رائٹر نے یہی سوال اٹھا دیا تھا کہ بھولے کب تھے جو یاد آئی؟
تو اس نے کہا دیکھیے ساری پرابلم ہو رہی ہے ٹرانسلیشن میں. آپ یہ جو ترجمہ کر رہے ہیں ذکرہ، یاد آئی کہ یاد کی، دونوں میں ڈفرینس ہے. تب میں بھی تو کہا یار ذکرہ ترجمہ یاد کی ہونا چاہیے تھا. کہا یاد آئی وائی نہیں، بھولے نہیں تھے، اور نہ پانی پینے کی نیت سے لیا تھا. عباس کو پتا ہے کہ اب زندگی کا آخری وقت آ گیا ہے، اور عباس کو یہ بھی پتا ہے کہ حسین کی پیاس کو یاد کرنا عبادت ہے. اور عباس کے القاب میں ہے ایھا العبد الصالح. عباس چاہتے تھے شہادت سے پہلے ایک عبادت اور کر لیں، پینے کی نیت سے نہیں لیا تھا چلو میں، حسین کی پیاس کو یاد کرنے کے لیے لیا تھا تاکہ چلتے چلتے ایک اور عبادت ہو جائے. وَرَمَى الْمَاءَ بِيَدِهِ، حضرت نے پانی پھینک دیا، نکلنے لگے. چند قدم چلے تھے، دایاں بازو قلم ہو گیا. اور آگے بڑھے، بایاں بازو قلم ہو گیا. کہتے ہیں اتنے میں ایک گرز پڑا سر پر، آواز دیا اخا ادرک اخا. امام حسین کو آواز عباس کی پہنچ تو گئی، چل پڑے. سرہانے آئے. منظر بتاؤں آپ کو کیا ہے؟ سر رکھ لیا زانوؤں کے اوپر. بھیا کوئی آرزو کوئی خواہش ہو تو بولو. آنکھ میں تیر ہے، ایک میں خون ہے، صاف کر دیجئے، چلتے چلتے آپ کی زیارت کر لوں. لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا. کیوں؟ آپ کہتے تھے تم سردار ہو. بیویاں سردار کی لاش دیکھ کے برداشت نہیں کر پائیں گی. بچوں سے پانی کا وعدہ کیا تھا، نہیں چاہتا ہوں کہ لاش بھی جائے. ابھی بھائی بھائی میں یہ باتیں کر رہے تھے، اچانک پیشانی پر پسینہ آیا، ایک ہچکی لی. اب جو روح نکلی وہی امام حسین جو بھائی سے باتیں کر رہے تھے. جانتے ہیں تاریخ کیا لکھتی ہے آقا کی بے چینی کی کیفیت؟ کہتے ہیں جیسے ہی عباس کی روح نکلی، امام نے سر رکھ دیا زمین کے اوپر، کھڑے ہو گئے، آسمان کو تکتے ہیں. اللہ اکبر. اپنے آپ کو عباس کے لاشے پہ گراتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر تکتے ہیں، اور بار بار یہ جملہ کہتے ہیں بھیا کمر ٹوٹ گئی، بھیا تدبیر کی راہیں بند. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا. أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُ. آپ حضرات سے گزارش، ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے باقر مہدی عرف علیم بھائی مرحوم ابن ظہیر الحسن مرحوم کی روح کو ایصال سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. ماتم حسین بزم عباسیہ فیض آباد.
مر گئے اکبر و عباس سے دلاور سے جوان، مر گئے اکبر و عباس سے دلاور سے جوان، اب تو مردوں رخصت جو ملاقات کو آئے سرور، وقت رخصت ملاقات کو آئے سرور، اپنے بابا کو بھی پائے سجاد دیکھ کر باپ کی بے رو کفن میت کو، روتے رہے سر کو جھکائے سجاد، جب تنہائی میں بیٹھے تو فقط روتے رہے، یاد ماضی کو بلا کیسے بھلائے سجاد، جب تاریخ نے چہرے پہ نظر ڈالی وسیم، باپ کی یاد میں روتے نظر آئے سجاد سرور، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک،
السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغربا. السلام علیکم یا معین الضعفاء فقراء. السلام علیکم یا شمس الشموس یا انیس النفوس. السلام علیکم ایھا المدفون بعرض طوس. السلام علیکم یا مغیث شیعۃ زوار فی یوم الجزا. السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم. السلام علیکم یا ابو الحسن علی بن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا صاحب عصر والزمان علمان علمان علمان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا مظہر الایمان. السلام علیکم یا امام زماننا ھذا جل اللہ تعالی فرجک صلی اللہ تعالی مخرجک ظہورک انصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ قل واللہ کی تلاوت کر کے باقر مہندی اور فلیم ابن ظہیر الحسن مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں. شیعہ عزاداری پیغام اہل بیت کو پہنچانے کا راستہ.